ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے صدقۃ الفطر۔ دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اور دونوں کا نصاب کیا ہے، آج کی مجلس میں آپ اس کو سنیں گے۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ مال کا 40واں حصہ نکالنا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ مال نامی پر فرض ہے جب وہ نصاب کے بقدر ہو جائے، اور وہ بھی مال کے 40ویں حصے سے ادا ہوتا ہے۔ 40,000 میں سے 1,000 نکالے، 40 روپے میں 1 روپے نکالے، یعنی کہ 2.5% جو رقم نکالی جاتی ہے یہ زکوٰۃ ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، رقم ہے، تجارت کا مال ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے جب ان پر سال گزر جائے اور یہ چیزیں نصاب کے بقدر ہوں، 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی خریدنے کے برابر قیمت ہو، تب زکوٰۃ فرض ہے۔ تو زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے جس پر سال گزر جائے اور اس پر 2.5% ادا کرنا فرض ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر کا جو مسئلہ ہے یہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد واجب ہوتا ہے، اور اس دن عید کا چاند نظر آنے کے بعد آدمی کے کفالت میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے نابالغ اولاد کیوں نہ ہو، بچے ہوں، بچیاں ہوں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو بچیاں ابھی باپ کے گھر رہ رہی ہیں، تو مالک کے ذمے ہر ایک کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ سمجھیے۔ زکوٰۃ کے باب میں یہ جو مال نامی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، رقم ہے، مال تجارت ہے، ان چیزوں کو دیکھا جاتا، لیکن صدقۃ الفطر کے نصاب میں صرف مال نامی کو نہیں دیکھا جاتا، ضرورت اصلیہ سے زائد جو بھی چیز ہو گھر کے اندر، ایک سے زائد گاڑی ہو، ضرورت سے زائد کپڑے ہو پہننے کے، اس طرح کی چیزیں گھر میں اگر ضرورت اصلیہ سے زائد آدمی جن چیزوں کو استعمال کرتا، جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی اس سے ایکسٹرا چیزیں ہیں آدمی کے پاس، اور وہ ساری چیزیں ملا کر کے نصاب کے بقدر پہنچ جائے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اس مال پر سال گزرے یا نہ گزرے۔ صدقۃ الفطر کی نصاب میں مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، صرف اس تاریخ میں چاند نظر آنے کے بعد آدمی کے پاس اتنی مالیت ہے جب وہ 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جائے تو اس آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، اور اس کے گھر میں جتنے افراد ہیں ہر ایک آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر ہے، اور ہر ایک آدمی کی طرف سے اس کا جو ذمہ دار ہے، جو مالک ہے، وہ صدقۃ الفطر نکالے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے عید کا چاند نظر آنے کے بعد تو اس بچے کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے، صدقۃ الفطر اس کی طرف سے بھی نکالنا ہے۔ اولاد اگر بالغ ہے تو پھر ماں باپ کے ذمے اس کا صدقۃ الفطر واجب نہیں، اگر وہ ادا کر سکتا ہے تو وہ اپنی کمائی سے ادا کرے، لیکن اگر وہ کماتا نہیں ہے، ماں باپ کی ذمہ داری میں وہ کھاتا پیتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری بھی ماں باپ کے اوپر ہے، اس کے نام پر بھی صدقۃ الفطر ادا کریں۔ صدقۃ الفطر کیا ہے اور کتنا ہے؟ تو یہ جو صدقۃ الفطر ہے، یہ صدقۃ الفطر آدمی کو نکالنا ہے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت، 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت، 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت۔ آدمی جس معیار کا ہو، آدمی کو اسی کے اعتبار سے صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے۔ آدمی اگر بہت مالدار ہے تو اس کو 3.5 کلو ہر فرد کی طرف سے کشمش یا اس کی قیمت نکالنی چاہیے۔ آدمی اگر اتنا نہیں، اس سے کچھ کم مالدار ہے
تو اس کو چاہیے کہ 3.5 کلو کھجور کی قیمت نکالے، یا 3.5 کلو کھجور ایک آدمی کی طرف سے صدقۃ الفطر میں لوگوں کو ادا کرے۔ یا آدمی اس سے بھی نیچے درجے کا ہے تو 3.5 کلو جو کی قیمت ادا کرے، یا آدمی اس سے بھی نیچے درجے کا ہے تو اس کو چاہیے کہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ادا کرے۔ ہمارے یہاں چاہے آدمی بہت امیر کیوں نہ ہو، آدمی میڈیم درجے کا کیوں نہ ہو، تھرڈ کلاس کا کیوں نہ ہو، بس ایک رواج چل پڑا ہے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت، اس طرح سے صدقۃ الفطر ادا نہ کریں۔ حضور نے خود فرمایا کہ صدقۃ الفطر اس طرح نکالو جس سے غریبوں کا فائدہ زیادہ ہو۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ غریبوں کا فائدہ کس میں زیادہ ہے۔ ایک آدمی جو کی قیمت سے صدقۃ الفطر نکال سکتا ہے، اتنی استطاعت ہے، اتنی کیپیسٹی ہے اس کے اندر۔ ایک آدمی کھجور کی قیمت سے صدقۃ الفطر نکال سکتا ہے، اتنی کیپیسٹی اس میں ہے۔ ایک آدمی کشمش کی قیمت سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے۔ پھر بھی وہ آدمی گیہوں کی قیمت سے صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، ادا تو ہو جائے گا لیکن اس کا اس طرح نکالنا غلط ہے۔ اللہ نے آپ کو جب خوب دیا ہے تو آپ بھی اللہ کے راستے میں خوب دیں، تاکہ اللہ بھی آپ کو پھر خوب دے گا۔ تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ جس سے غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو اس چیز کو ملحوظ رکھیں، اس چیز کا خیال رکھیں اور اسی اعتبار سے آپ نکالیں۔ بالکل آدمی تھرڈ کلاس کا ہے، گیہوں کے لائق ہی وہ آدمی ہے، 2.25 کلو گیہوں ہی نکال سکتا ہے، اس کی قیمت نکال سکتا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اللہ نے خوب نوازا ہے، بہت دیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس سے ذرا اوپر اٹھے اور اس سے ذرا اونچے معیار کا صدقۃ الفطر ادا کرے۔ یہ جو صدقۃ الفطر ہے بالکل یہی معیار ہے فدیہ کا۔ کوئی آدمی اگر بیمار اس قدر ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، رکھ ہی نہیں سکتا ہے، یا اتنا ضعیف اور کمزور ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس آدمی کو چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اب آدمی جس لیول کا ہے، جس معیار کا ہے، اس کو چاہیے کہ اسی معیار کا صدقۃ الفطر ادا کرے۔ ہر روزے کے بدلے میں 30 روزے اگر ہیں پورے مہینے میں تو 30 روزوں کا صدقۃ الفطر کیا کہتے ہیں کہ ایک فدیہ ادا کرے، ایک صدقۃ الفطر کے برابر۔ ایک آدمی ہے وہ باہر کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے اور اس آدمی کا صدقۃ الفطر اس کے گھر کے آدمی نکالنا چاہتے ہیں تو کتنا نکالے؟ تو دیکھیے اگر گیہوں میں سے ادا کرتے ہیں تو وہی معیار ہے 2.25 کلو گیہوں۔ کھجور میں سے نکالنا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو، جو میں سے نکالنا چاہتے ہیں 3.5 کلو، کشمش میں سے نکالنا چاہتے ہیں 3.5 کلو، چاہے جہاں بھی نکالیں یہی وزن، یہی معیار رہے گا۔ لیکن اگر قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا آدمی اگر سعودی میں ہے تو موجودہ وقت میں سعودی میں 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت اس وقت وہاں ہے وہی قیمت یہاں ادا کرنی پڑے گی۔ اگر کھجور سے نکالتے ہیں تو وہاں پر 3.5 کلو کھجور کی جو قیمت ہے، اگر یہاں نکالنا چاہتے ہیں اس آدمی کے نام پر صدقۃ الفطر تو وہاں کی قیمت کے اعتبار سے یہاں صدقۃ الفطر نکالنا پڑے گا۔ اگر وہ آدمی وہاں اپنا نکالنا چاہتا ہے جو سعودی میں ہے، وہاں اگر اپنے نام کا صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے تو انڈیا کے حساب سے، اپنے گھر کے اعتبار سے، یہاں کی قیمت کے اعتبار سے وہاں ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر گیہوں نکالنا چاہے تو 2.25 کلو ہے، جو نکالنا چاہے 3.5 کلو ہے، کشمش نکالنا چاہے 3.5 کلو، کھجور نکالنا چاہے 3.5 کلو۔ لیکن اگر اس کی قیمت ادا کرنی ہے تو آدمی جس وقت جہاں پر ہے، آدمی کو اس وقت کے اعتبار سے وہاں کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے وہاں کی قیمت نکالنی پڑے گی، وہیں کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ ایک آدمی سعودی میں ہے اور اس کے بیوی بچے ملک ہندوستان میں ہیں، اور وہ وہاں پر اپنی بیوی بچے کے نام پر صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے، تو اگر وہ وہاں کے اعتبار سے نکالنا چاہے اور دینا چاہے تو اس کی خوشی ہے، لیکن اگر وہ ادا کرنا چاہے تو اصولاً یہاں 3.5 کلو
کشمش یا 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو جو کی جو قیمت ہوتی ہے یا 1.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہوتی ہے، یہاں کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں کی قیمت کے حساب سے وہاں صدقۃ الفطر وہ ادا کرے تو ادا ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جس کے نام پر بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے، پرجنٹ وہ آدمی جہاں پر رہتا ہو وہاں کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے وہاں کی قیمت کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ تو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں یہ فرق ہوا۔ یہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے چاند نظر آنے کے بعد، لیکن اگر کوئی پیشگی ادا کرنا چاہے، ایڈوانس ادا کرنا چاہے، رمضان کے مہینے میں کسی وقت دے دینا چاہے تو ادا کرے تو ادا ہو جائے گا، لیکن چاہیے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ صدقۃ الفطر کس کو دینا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کس کو دینا ہے، کل یہ ساری باتیں آئی تھیں۔ آدمی فقیر ہے، آدمی مسکین ہے، آدمی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، بیوہ ہے، بے کس ہے، بے سہارا ہے، مسافر ہے، راہ خدا میں جہاد کرنے والا مجاہد ہے، کوئی مقروض ہے جس کے اوپر قرض ہے، زکوٰۃ کا وصول کرنے والا مقرر ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو ان لوگوں کو آپ صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اگر وہ نصاب کے بقدر مال نہ رکھتا ہو تو ان لوگوں کو آپ دیں۔ لیکن یہ جو پیشہ ور بھک منگے ہیں، ان پیشہ ور بھک منگوں کو آج کل زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر دینے سے پرہیز کریں۔ ان میں سے بہت سو کے پاس نصاب کے بقدر مال ہوتا لیکن پھر بھی مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور آج کل تو یہ مانگنے والے غیر مسلم بھی مسلمانوں کی شکل میں، مسلمانوں کے بھیس میں آ کر کے مانگ رہے ہیں۔ اس واسطے آپ کو چاہیے کہ صدقۃ الفطر جو واجب ہے اور زکوٰۃ جو فرض ہے، ان دونوں کے دینے میں تھوڑا احتیاط کریں، تھوڑا خاص خیال رکھیں جس کو دے رہے ہیں وہ لینے کے قابل بھی ہے یا نہیں، ہر کس و ناکس کو نہ دیتے پھریں۔ اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار غریب ہے، ضرورت مند اور محتاج ہے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ ان کو دے دیں، اپنی زکوٰۃ کی رقم بھی اور اپنے صدقۃ الفطر کی رقم بھی ان کو دے دیں۔ اچھا، جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، ان کو زکوٰۃ بھی نکالنا ہے مال کی اور صدقۃ الفطر بھی نکالنا ہے، تو آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو لے جا کر کے دے دیں، تو اس میں 2 ثواب ہے، ایک تو دینے کا اور دوسرا قرابت داری کے خیال رکھنے کا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ کا جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، آپ خود جا کر کے ان کو دیں یا اپنے بچوں کو بھیجا کر کے ان کو دیں یا کسی کے ہاتھ سے ان کے پاس بھجوا دیں، کیونکہ یہ مانگنے والے جو لوگ ہیں نا، آپ نہیں دیے تو کسی اور سے لے کر اپنا کام چلا لے گا، آپ نہیں دیے تو کوئی اور دے گا، لیکن آپ کے رشتہ داروں کو آپ نہیں دیے تو ان کو کون دے گا؟ وہ خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا نہیں سکتے، اپنی ضرورتوں کو اپنے سینوں کے اندر دفن کر کے رکھ لیتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں، خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں، خودداری کی وجہ سے اپنی ضرورتوں کو کسی کے سامنے رکھتے نہیں، بتاتے نہیں۔ تو ایسے خوددار، ضرورت مند، آپ کے قریبی غریب مستحق رشتہ دار کو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم پہنچائیے، ان کو صدقۃ الفطر دیجیے، اس میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے رشتہ دار کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ کے رشتہ دار کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو بغیر مانگے ان کا کام بن جائے گا، ان کی ضرورت کی تکمیل ہو جائے گی، اور آپ کو دینے کا ڈبل ثواب مل جائے گا۔ کسی کو دیتے ہیں تو ایک ہی ثواب ملے گا، اپنے قریبی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو ڈبل ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ اب سے یہ اہتمام کریں، اپنی نظر میں ڈھونڈ کر دیکھیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں کون غریب ہے، کون مجبور ہے، کون مستحق ہے، کون ضرورت مند، آپ ان کو پہنچا دیں۔ لیکن دینے کے ٹائم ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو صدقہ ہے بول کر دینا، فطرہ ہے بول کر دینا، زکوٰۃ ہے بول کر دینا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ نکالنے کے وقت میں دل کے اندر رکھیں کہ بھئی یہ صدقۃ الفطر ہے، یہ زکوٰۃ ہے، دینے کے ٹائم ان کو خالی دے دیں بس۔ میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، چاہے وہ مسجد ہو یا عیدگاہ ہو، وہاں مانگنے والے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان صدقہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، عید الفطر سے پہلے لوگ فطرہ ادا کرتے ہیں،
اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو بہت سارے مانگنے والے لوگ عیدگاہ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، کپڑے بچھا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں مسلم بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ زکوٰۃ کی رقم مانگنے والوں میں سے مسلم کے علاوہ کسی غیر مسلم کو دے دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح صدقۃ الفطر جو مسجد کے باہر یا عیدگاہ کے باہر مانگنے والے مسلم غیر مسلم سب ہیں، کپڑے بچھا دیے ہیں، آپ کسی غیر مسلم کو فطرے کی رقم دے دیے جو رمضان کے بعد عید کا چاند نظر آنے کے بعد واجب ہوتا، وہ صدقۃ الفطر فطرے کی رقم کسی غیر مسلم کو دے دیے تو وہ ادا نہیں ہوگی، آپ کا دینا ادا نہیں ہوا، اس لیے آپ کو پھر سے دینا پڑے گا۔ تو بہت سارے لوگ پیسے نکالتے ہیں اور بہت سارے لوگ اناج نکالتے ہیں، گیہوں چاول صدقۃ الفطر میں گھر میں نکال کر رکھ دیتے ہیں، صدقۃ الفطر کا یہ مال ہے، یہ سامان ہے، یہ چاول ہے، یہ گیہوں ہے۔ دروازے پر مانگنے کے لیے کوئی بھی آتا اس کو اٹھایا لے جا کر کے دے دیا، یہ فطرے کا ہے، گیہوں ہے یا چاول ہے۔ دروازے پر کوئی بھی آیا، مسلم ہو غیر مسلم ہو، یاد رکھیے زکوٰۃ کی رقم یا فطرے کا چاول یا فطرے کا گیہوں یا فطرے کے پیسے دے رہے ہیں تو غیر مسلم کو دیے تو آپ کے ذمے ابھی بھی فطرہ واجب ہے ادا کرنا، آپ کے ذمے سے ادا نہیں ہوا۔ اسی طرح جو لوگ عیدگاہ کے باہر کپڑے بچھاتے ہیں، مسجد جہاں عید کی نماز ہوتی ہے اس کے باہر کپڑے بچھاتے ہیں، مسلم غیر مسلم سب، اور لوگ اناج ڈال دیتے ہیں، فطرے کے چاول اور فطرے کے گیہوں ڈال دیتے ہیں ان بچھائے ہوئے کپڑوں میں، وہ مسلم کے بھی ہوں غیر مسلم کے بھی ہوں۔ مسلم کے بچھائے ہوئے کپڑے میں ڈالے تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن غیر مسلم کے بچھائے ہوئے کپڑے میں اگر چاول اناج گیہوں جو بھی ڈالنا ہے اگر فطرے کا وہ ڈال دیے تو وہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے خیال رکھیے فطرہ اور زکوٰۃ دینے میں مسلم اور غیر مسلم کا اتنا خیال رکھیے۔ ہاں، غیر مسلم کو اگر آپ دینا ہے صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں جو نفلی صدقہ ہے، اور اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو اس کو دینے کا حکم دیتا ہے، آپ دو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، مذہب دیکھ کر مت دو، ہندو ہو تب بھی دیجئے، مسلم ہو تب بھی دیجئے، کوئی بھی ہو دیجئے، لیکن نفلی صدقہ، عام تعاون، عام امداد دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ دو چیز جو ہے، ایک زکوٰۃ جو فرض ہے اور صدقۃ الفطر جو واجب ہے، یہ دونوں چیزیں اگر دے دیے کسی غیر مسلم کو تو چونکہ وہ مستحق نہیں ہے اس واسطے ان کو دینے سے یہ دو چیزیں ادا نہیں ہوتی۔ باقی دوسری کوئی بھی چیز آپ دینا چاہتے ہیں، یوں ہی تعاون کرنا چاہتے ہیں، یوں ہی آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اختیار ہے، کسی کو بھی دیجیے، آپ کا دینا قبول ہو جائے گا، آپ کو اس کے دینے کا بدلہ ملے گا، کوئی بھی ہو۔ لیکن یہ دو چیزیں زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر، ان دونوں چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔